بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں۔ عام طور پر جب کوئی شخص آخری حالت میں ہوتا ہے، اس کے بال بچے چاروں طرف سے اپنے گزرنے والے بزرگ کو گھیر لیتے ہیں۔ حضرت یعقوب کے چاروں طرف ان کے صاحبزادوں نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ حضرت یعقوب کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر۔ ان کے والد حضرت اسحاق اللہ کے پیغمبر، ان کے چچا حضرت اسماعیل اللہ کے پیغمبر، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف پیغمبر بلکہ بعد میں پیدا ہونے والے تمام پیغمبروں کے باپ ابو الانبیاء۔ ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اور بائبل کی روایت کے مطابق ان کے ایک اور بیٹے یہودا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر۔ پورا خاندان اللہ کے نبیوں کا، پیغمبروں اور رسولوں کا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خاندان تقوی، اللہ کی خشیت، ایمان و یقین، توحید کے کس اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بچوں سے یہ سوال فرمایا کہ اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا، ہم آپ کے خدا، اسحاق و اسماعیل کے خدا اور آپ کے دادا ابراہیم کے خدا کی عبادت، اور ہم سب کے خدا کی عبادت، ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور وہ اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سوچئے، ایک پیغمبر، پیغمبروں کا پورا خاندان، اور نصیحت کی جا رہی ہے ایمان پر قائم رہنے کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت مصر میں تھے۔ مصر کا جو ملک تھا، یہاں غالب آبادی مشرکین کی تھی، غالب ترین آبادی، اور وہ ہر چیز کی پوجا کرتے تھے۔ بادشاہ کی پوجا کرتے تھے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، قدرت کے مظاہر کی پوجا کرتے تھے، گائے کا تقدس تھا ان کے ہاں، جانوروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہمارا خاندان اور اہل ایمان اس ملک میں ایک چھوٹی سی اقلیت، اور اس ملک کی غالب اکثریت مشرکین کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشرکین اس چھوٹی سی اقلیت کو نگل جائیں، یہ اپنے اندر ان کو جذب کر لیں، یہ اقلیت، ان کی آنے والی نسلیں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں۔ اس فکر نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے قرار کر رکھا تھا۔ میں خاص طور پر ان دوستوں سے عرض کرتا ہوں جو ہندوستان کی فضا میں زندگی گزار رہے ہیں، ان بھائیوں سے عرض کرتا ہوں جو کسی ملک میں مسلمان اقلیت کی حیثیت سے جی رہے ہیں، کہ آپ کی نسلیں اسی صورتحال سے دوچار ہیں، اور ہمارے دل کو اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اسی طرح بے قرار، مضطرب اور بے چین ہونا چاہیے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے خاندان کی فکر تھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عقیدے، انسان کا ایمان، انسان کا نظریہ، انسان کی فکر، انسان کا تصور،
اس کے بننے میں اور بنانے میں ایک بہت اہم رول تعلیم کا ہے۔ تعلیم کے ذریعے انسان کی سوچ بنتی ہے، تعلیم کے ذریعے انسان کی موروثی سوچ بدل جاتی ہے، تعلیم کے ذریعے انسان اخلاقی بلندی کو پاتا ہے، اور تعلیم کا رخ صحیح نہیں ہو تو انسان اخلاقی پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تعلیم بڑی اہم چیز ہے، اور اسلام میں ہر اس علم کو پسند کیا گیا ہے جو انسانیت کو نفع پہنچانے والی تعلیم ہو۔ قرآن مجید کی پہلی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پہلی تعلیم اس دین میں اس امت کو پڑھنے کے دی گئی ہے، لیکن جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، ایسی پڑھائی کی تعلیم دی جس کا رشتہ اللہ کے نام سے جڑا ہوا۔ کتنی اعلیٰ تعلیم آپ حاصل کر لیں، لیکن اگر اس کا رشتہ اللہ کے نام سے کٹ گیا ہو، اس کا تعلق دین سے کٹ گیا ہو، اس کا تعلق اخلاق سے کٹ گیا ہو، تو وہ سماج کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہمارے سماج میں ہیں، لیکن آج ڈاکٹر کے پاس لوگ جانے سے گھبراتے ہیں، غلط طریقے پر مریضوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، آپریشن کے بیڈ پر لٹا کر آپریشن کی قیمتیں طے کی جاتی ہیں، بلا وجہ ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں، بلا وجہ دوائیں لکھی جاتی ہیں، ہر چیز پر کمیشن وصول کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 1 روپے کی دوا مریضوں تک، ضرورت مندوں تک 100 روپے میں پہنچتی ہے۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ تعلیم میں تو ترقی ہوئی، لیکن اس تعلیم کا رشتہ اللہ کے نام سے، اللہ کے دین سے، اخلاقی اقدار سے اس تعلیم کا رشتہ کٹ گیا۔ آج ہم جس سماج میں رہتے ہیں، اس میں ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اقلیت اس وقت تک اکثریت کی ہمسر نہیں ہو سکتی جب تک وہ تعلیم میں اکثریت سے آگے بڑھے ہوئے نہ ہو، تعلیم میں اکثریت سے زیادہ اس کا نمبر نہ ہو، اس وقت تک وہ ایک باعزت مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے۔ آج ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام تعلیم رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں ہمارے بچے مشرکانہ افکار سے مانوس ہو جائیں، اور پوری دنیا میں تعلیم میں سے اخلاقی اقدار کے حصے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے اور پیسہ ڈھالنے کی مشین بننا ہے۔ انسانی خدمت کا تصور، اخلاقی اقدار کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ کیسے وہ عصری تعلیم میں بھی آگے بڑھیں اور دین سے ان کا رشتہ قائم رہے۔ اور اس کے لیے میرے خیال میں 2 باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک ضروری بات ہے مکتب کا نظام، 2-2.5 گھنٹے کی تعلیم ہماری مسجدوں میں، اور جہاں مسجدیں نہ ہوں وہاں باضابطہ اس کا ایک ادارہ ہو، اور وہاں 5 سال 10 سال کا مسلسل کورس ہو جس میں ہماری بچی اور بچیوں کو 2 سال 2 گھنٹے کی تعلیم دی جائے، قرآن پاک کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم، شرم و حیا کی تعلیم، اخلاقی اقدار کی تعلیم، اسلامی زندگی گزارنے کے طریقے کی تعلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم۔ ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے تاکہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، لیکن ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مسلمان ڈاکٹر بنے، ایک اچھا انجینئر بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی اقدار کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلامی اسکول قائم کریں۔ ہمارے مدرسوں میں جو دینی مدارس میں جو طلبہ آتے ہیں، بعض اعداد و شمار کے مطابق اس کا پرسنٹیج 0.8 ہے۔ 1000 میں 8 بچے ہیں جو مدرسوں میں آتے ہیں۔ یہ جو 99% سے زیادہ بچے ہیں، اگر ہم نے ان کو
صرف عصری تعلیم کے حوالے کر دیا، ہم نے ان کو دین سے ناآشنا رکھا، تو جو خوف حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا وہ بات ہمارے معاشرے میں وجود میں آ جائے گی، اور ہماری اگلی نسلوں کو اکثریتی فکر اپنے اندر جذب کر لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے ہم اسلامی اسکول قائم کریں، ہم ہائی اسکول یا +2 کی سطح تک ایسے اسکول قائم کریں جہاں ہم مشنری اسکولوں کے معیار کی، یا جیسے ہندوستان میں آج کل سنگھ پریوار والے بھی اسکول کھول رہے ہیں، ان کے اسکولوں کا جو معیار تعلیم ہو، ہم ماڈرن ایجوکیشن میں اس معیار کو ہم پورا کریں، اور ساتھ ساتھ ان کو ہم اسلامی ماحول دیں، ان کو ہم بنیادی دینی تعلیم سے روشناس کرائیں، ان کی عمر اور ان کی شعوری صلاحیتوں کے اعتبار سے جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ہم ان غلط فہمیوں کو اور شکوک و شبہات کے ان کانٹوں کو ان کے دلوں سے نکالیں۔ جیسے ایک زمانے میں فتنہ ارتداد کو روکنے کے لیے مدارس کی ضرورت تھی، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی مدارس کی بنیاد رکھی، اور ان مدارس نے ایک غیر معمولی اہم ترین کردار ادا کیا اسلام کی حفاظت میں، اسلام کے بقا میں، اور آج بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہیں آج کی ان حالات میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی اسکول ہر سطح کے قائم کریں، ان لوگوں کے لیے جو بہت اعلیٰ انفراسٹرکچر کی سہولتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو میڈیم قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے جو لو آمدنی کے لوگ ہیں، اس میں ہم دینی تعلیم کو ایک اہم موضوع کے اعتبار سے، ایک لازمی مضمون کے اعتبار سے ہم ان کو تعلیم دلائیں، اس کے لیے ٹرینڈ اساتذہ رکھیں جو شفقت اور محبت کے ساتھ اور پوری منطق اور لاجک کے ساتھ لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیں اور دین کے بارے میں سمجھائیں۔ بلکہ میں تو مسلمانوں سے کہوں گا کہ اس وقت یہ ایک بہترین بزنس ہے، جہاں آپ دوسری چیزوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، آپ ایک گروپ بنا کر ایسے محلوں کا، ایسے شہروں کا، ایسے دیہاتوں کا، ایسے علاقوں کا انتخاب کیجئے کہ جہاں اس اسکولوں کی کمی ہے، یا دینی ماحول کے ساتھ اسکولوں کی کمی ہے، اور وہاں مسلم آبادی ہے، اور آپ وہاں اسکول قائم کریں، عصری اسکول قائم کریں، تو آپ یقین جانیں کہ یہ معاشی اعتبار سے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی آپ حفاظت کر سکیں گے۔ اب اس وقت ہماری اگلے نسلوں کی صرف اعمال کی حفاظت کا مسئلہ نہیں رہ گیا کہ وہ نمازی ہوں، روزہ دار ہوں، اور ان میں دینی جذبہ ہو۔ اب ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہو گیا کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہیں، وہ شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ان کو اتنا یقین ہو جیسے انسان کو اپنی آنکھوں دیکھی چیز پر یقین ہوتا ہے۔ میں مدارس سے، حضرات علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آج کے حالات میں ہر مدرسے کو اپنے ساتھ ایسا اسکول قائم کرنا چاہیے، ہر مسجد کے ساتھ مسلمانوں کا اسلامی اسکول ہونا چاہیے، کوئی مسلمانوں کا محلہ، کوئی مسلمانوں کی آبادی اس سے خالی نہیں ہو کہ وہاں بیسک اسلامی تعلیم کے ساتھ معیاری عصری تعلیم کا انتظام نہ ہو۔ اگر ہم نے یہ کیا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہوگا، یہ بہت بڑے اجر کا کام ہوگا، یہ ایک پوری نسل کے ایمان کی حفاظت کا کام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، واللہ هو المستعان۔